الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. وعن علي كرم الله وجهه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وحب تلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظله يوم لا ظل إلا ظل قادر جبار مع الأنبياء والأصفياء، أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اور سر اقبال نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ شعر کہا جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور تذکرے کو بلندی بخشنے کی بات کی ہے. سر اقبال اس کے تعلق سے کہتے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ بد تک دیکھے. چشم اقوام دنیا کی نگاہیں، دنیا والے یہ نظارہ ہمیشہ کے لیے دیکھتے رہیں گے جب تک دنیا رہے گی. سائنس والے کہتے ہیں جس روز بارش ختم ہو گئی اس روز دنیا ختم ہو جائے گی. میں کہتا ہوں جس روز ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بند ہو گیا اس روز دنیا ختم ہو جائے گی. چشم اقوام یہ نظارہ بد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اور جن ماؤں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں. اس وقت میں نے قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے، جس حدیث کے راوی، جس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی رسول، داماد رسول، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ، چوتھے خلیفہ، جن کے فضائل اور مناقب ایک دو نہیں، نہ معلوم کتنے احادیث میں خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ صحابی وہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان اور اسلام کی حالت میں صحبت پائے اور صحبت اٹھائے، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے صحبت پائی اور جس نے ایمان اور اسلام کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اس کا وہ مقام ہے کہ لوور کورٹ اور ہائی کورٹ نہیں، بلکہ سپریم کورٹ سے یعنی اللہ رب العزت کے دربار سے انہیں اسی دنیا میں جنت کا تمغہ اور پروانہ دیا گیا ہے۔ اب ان کے اوپر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس بات کو اور اس پوائنٹ کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ کسی بھی صحابی پہ کبھی بھی اعتراض کی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے، اور کسی بھی صحابی کی طرف سے کبھی بھی دل دماغ کے اندر میل کچیل نہیں آنا چاہیے۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا جسے ہم اور آپ بہت سی مرتبہ خطیب کی زبانی سنتے ہیں، جس میں وہ خطیب پڑھتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے بچ کے رہنا، کبھی بھی میرے بعد ان کو ہدف تنقید اور نشانہ نہیں بنانا ہے۔ جو ان سے محبت رکھتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے رکھتا ہے، اور ان سے دوری ہے تو پھر مجھ سے اس کی دوری ہے، پھر مجھ سے اس سے کوئی واسطہ نہیں، میرے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں، اس کا کوئی مرتبہ نہیں۔ جس کے دل میں بغض صحابہ ہے وہ کبھی بھی ایمان اور اسلام کو نہیں پا سکتا، نہ اس دنیا سے ایمان اور اسلام کے ساتھ جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ صحابی کی طرف سے کبھی بھی کوئی میل کچیل نہ آنے پائے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں جن سے روایت میں نے نقل کی ہے، اور میں نے ایک آیت اور قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورہ پڑھی ہے جسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ قرآن میں اس سے بھی چھوٹے کوئی سورہ نہیں ہیں، اور عام طور پر امام صاحب سے یہ سورہ سننے کو مل جاتی ہے، خاص طور سے مغرب میں، اور سنت میں تو ہم لوگ انا اعطیناک الکوثر مار ہی دیتے ہیں جلدی سے شارٹ کٹ میں نکلنے کے لیے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر، گھساٹ سے ایک دم۔ اچھا مصلی ہم لوگ پا جاتے ہیں تب تو ٹیرتے ہیں، تب چھوڑتے نہیں، قوم کو کمپا بنا کے چھوڑیں گے جب مصلی پہ آ جائیں گے، اور جب خود پڑھنی ہوگی تو سوچیں گے اس سے بھی کوئی چھوٹے سورے مل جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ قوم کے مصلی پہ ہمیشہ معاملہ ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، اور خود جب پڑھے تو جتنا طویل ہو سکے کھینچے۔ ٹیرنا ہے تو اپنے مصلی پہ، قوم کے مصلی پہ نہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، پا گئے اگر قوم کا مصلی تب تو پتہ چلا کھینچ دیا، اب پیچھے والا بھیگ رہا ہے یا پیچھے والا دھوپ میں کھڑا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ امام صاحب تو پنکھے میں ہے، کوئی دقت تھوڑا ہی ہے،
پہلے ماحول کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ کس کنڈیشن میں ہمارے مقتدی کھڑے ہیں. بارش تو نہیں آ رہی ہے, دھوپ تو زیادہ نہیں ہے, زیادہ دھوپ میں تو نہیں کھڑے ہیں, اور مسجدہ کہاں کر رہے ہیں. یہ تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد پھر مصلی اپنا سنبھالنا چاہیے. اگر امام اتنا نہیں سمجھدار ہے تو پھر وہ امام صحیح معنوں میں امام نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مصلی پہ جاتا ہوں اور کھڑا ہوتا ہوں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ طویل قرات کروں گا, لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب اس کی ماں کا دل اس بچے کی طرف لگ گیا ہوگا, متوجہ ہو گیا ہوگا, اور نہ معلوم وہ بچہ کس وجہ سے رو رہا ہے. اس لیے میں قرات کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی پریشانی کسی کو نہ ہونے پائے. تو یہ چھوٹی سی صورت ہے جو عام طور پہ ہم لوگ سنتوں میں پڑھتے ہیں اور ہمیں یاد بھی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اپنے ایمان اور اسلام کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر اسلام اور ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم لوگ فیس بک پہ اتنے بڑے مفتی ہیں کہ اچھے اچھے مولوی کی کھال اتار کر کے بھوسا ڈال دیں. یہ ہماری حالت فیس بک پہ. کسی کو بھی کھینچنے پہ آ جائے کمنٹ میں تو اس کا پیچھا پکڑ لیں گے, اور جب تک اس کی کھال نہیں اتار لیں گے تب تک چھوڑیں گے نہیں. اور عملی زندگی ہماری یہ ہے کہ ہمیں سورہ کوثر تک بھی یاد نہیں ہے. ابھی پاکستان میں ایک چوراہے پہ ایک اردو نیوز والا انٹرویو کر رہا تھا تو کئی مسلمان نوجوانوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں فرض ہیں. ان میں سے کئی ایک ایسے تھے جو نہیں بتا سکے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں اور خلافت راشدہ کا ہم خواب دیکھتے ہیں اور خلافت اسلامیہ کا خواب دیکھتے ہیں. ایسے خواب دیکھنے سے خواب نہیں پورا ہوا کرتا ہے. دن میں جاگ کر کے کچھ پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اس کے مطابق اپنے کو ڈھالنا پڑتا ہے, تب جا کر کے کچھ کام بنتا ہے. ہمارے علاقے میں ایک قریب کے گاؤں سے جماعت والے ایک صاحب کو جماعت میں پکڑ لے گئے اور چچا تھے 60 سال کے تقریباً. اب لے گئے تو ان میں وہ آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے, سورتیں وغیرہ سکھائی جاتی ہیں تو سکھانا شروع کیا. تو یہی سب سے چھوٹی سورت تھی تو یہی ان کو سکھایا چچا کو. اب چچا کی زبان میں چڑھے ہی نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو چچا کئی مرتبہ جب ان کو ریپیٹ کرائی گئی اور تھوڑا تنگ ہونے لگے تو چچا کہنے لگے ایسے چھوٹی کون سورہ نہ ہے, اب اس سے چھوٹی سورہ کیا بنائی جائے گی. 3 آیتیں مختصر سی ہے, یہ بھی ہم کو نہیں آتی ہیں. اور وہ چچا بھی وہی تھے جو مولوی کی کھال اتارنے والوں میں سے تھے, لیکن یہ سورہ بڑھاپے تک میں ابھی ان کو یاد نہیں تھی. اب بتائیے زندگی میں انہوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اگر پڑھی تو پھر کون سی سورت آخر انہوں نے پڑھی؟ یہ ہماری اور آپ کی دینی حالت ہو چکی ہے, یہ ہمارے اور آپ کی نیو جنریشن کی حالت ہو چکی ہے, یہ ہمارے اور آپ کے ینگسٹر کی حالت ہو چکی ہے کہ انہیں کلمہ اور درود تک نہیں آتا ہے, اور ہم اور ہمارے چچا, ہمارے بڑے, ہمارے بوڑھے مطمئن بیٹھے ہیں بس ہائے دنیا وائے دنیا, بس ایک چکر دن رات کا یہی کھانا اور پینا, یہی مشغلہ, یہ ہوٹل وہ ڈھابا. ٹھیک ہے انجوائے کرنا لائف سے, کمانا کھانا, یہ اچھے غذا کے چکر میں رہنا بڑی اچھی بات ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن یہی مقصود زندگی بنا لیا جائے اور زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا یہی بن جائے اور اللہ کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا جائے اور اس کا کلمہ اور درود تک ہمیں نہ معلوم ہو اور اتنی چھوٹے سے چھوٹی سورہ بھی ہمیں نہ آتی ہو اور 60 سال کی ایج ہماری ہو چکی ہو, ہمارے پاؤں قبر میں پہنچ چکے ہوں اور ہم ایک سورہ چھوٹی سی نہ پڑھ پاتے ہوں اور ہم سامنے والے سے کہتے ہوں کہ اس سے بھی چھوٹی کوئی سورہ ہو تو وہ ہمیں بتائیے اور یاد کرائیے, تو یقیناً یہ بڑی بے غیرتی والی بات ہے اور بڑی شرم اور حیا والی بات ہے. یہ بے شرمی ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر داخل ہو چکی ہے اور ہمیں اور آپ کو دین اور اسلام پہ آنے سے روک رہی ہے کہ ہمیں یہ شرم لگتی ہے سیکھتے ہوئے. موبائل بڑا والا لیں گے چچا تو انہیں سیکھتے ہوئے شرم نہیں آئے گی, انہیں سمجھتے ہوئے شرم نہیں آئے گی,
وہ چشمہ لگا کر کے ہمارے دادا، ہماری دادی، ہمارے نانا، ہماری نانی اور ہماری بوڑھی، جن کے پیٹ میں ہاتھ نہیں، منہ میں دانت نہیں اور پیر قبر میں لٹکا ہے، وہ پتوا سے کہیں گے تری پتوا تری ہے سیریلوا لگا تو اور دوسر کا چشمہ لے کے آؤ، تب ان کو شرم نہیں لگتی ہے۔ ہاں قرآن سیکھنا ہے تو ان کو شرم لگتی ہے، کلمہ سیکھنا ہے تو ان کو شرم لگتی ہے، درود سیکھنی ہے تو ان کو شرم لگتی ہے۔ یہ شرم نہیں پوری بے شرمی ہے، یہ غیرت نہیں پوری بے غیرتی ہے، یہ حیا نہیں پوری بے حیائی ہے۔ اس عمر میں پہنچ کر کے جب قبر میں اترنے کا ٹائم ہے، پھر بھی یہ خیال نہیں دل و دماغ میں آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے اور کیا وہاں بتلائیں گے۔ تو یہ بہت چھوٹی سی سورہ ہے جو ہمیں اور آپ کو عام طور پہ یاد ہوتی ہے، اور نہیں یاد ہے تو ابھی سے طے کر لیں کہ ہمیں یاد کرنا ہی ہے، اور ہمیں بھی اپنے مومن ہونے کا اور اپنے مسلم ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ یہ سورۃ کوثر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور عطا کی گئی۔ اس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ دو پیغام اس سورہ کے اندر ہمیں اور آپ کو دیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ حقیقت ہمیں اور آپ کو وہ پیغام دیا گیا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی، اور آقا کی عظمت تو وہ ہے خود خدا جس کا وہ حامد وہ محمد ایسا، جس کی تعریف خود اللہ کر رہا ہے، اس کی تعریف ہم اور آپ کہاں تک کر سکتے ہیں اور کتنا کر سکتے ہیں؟ کہیں بھی جائیں گے کتنے ہی تعریفات کے جملے لائیں گے اور کتنے ہی الفاظ کا چناؤ کریں گے، پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کر کے یہ کہنا پڑے گا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف جیسے ہونی چاہیے، آپ کی ثنا جیسے ہونی چاہیے، آپ کی مدحت جیسی ہونی چاہیے، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہم انسانوں کی بس سے باہر ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، اللہ کے بعد سب سے بزرگ برتر، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد سب سے مبدع شخصیت، اللہ کے بعد جو آیا اور آنے کے لیے آیا، جو چمکا اور چمکتا ہی رہا، جو دنیا میں آیا اور رونق لے کر کے آیا، اور دنیا کے دھندلے پن کو اور دنیا کے کالے پن کو اور ظلم اور کفر کی تاریکیوں کو جس نے چھاٹ کر کے رکھ دیا، اس ذات گرامی کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے بارگاہ تھانوی کے مجذوب خواجہ مجذوب عزیز الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن و ملک ہو یا بشر، جن و ملک ہو یا بشر، تو ہی ہے سب میں خوب تر، جن و ملک ہو یا بشر، تو ہی ہے سب میں خوب تر، تجھ میں نہیں کوئی کسر، ہاں مگر ایک خدا نہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں کوئی کسر نہیں ہے، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے اندر کہیں کوئی انگلی نہیں رکھی جا سکتی ہے، آپ کے اوپر کہیں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اعتراض کرنے والے اور تھوکنے والے تو چاند پہ بھی تھوکنے چلے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس سے چاند کے چاندنی پہ، اس سے چاند کی چمک پہ، اس سے چاند کی روشنی پہ اور سورج کے تھوکنے والوں پہ، سورج کی تمازت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں لوٹ کر کے وہ تھوکا ہوا ان کے چہرے پہ آتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی برائی کرتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تمام چاندوں سے بڑھ کر کے ہیں، جن کے بارے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاندنی کھیل رہی تھی، چاند پوری اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا، اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، اور 14ویں رات کی جو چاندنی ہوتی ہے ہم نے اور آپ نے اسے تاریکیوں میں دیکھا ہے، اس میں آسانی سے چلا جا سکتا ہے،
اس میں اگر آنکھیں صحیح ہیں، موٹے الفاظ لکھے ہیں تو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ چاندنی کھیل رہی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑے میں مسجد نبوی علی صاحبیہ الف الف صلاۃ و سلام میں تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک اور وضاحت کرتا چلو، یہ سرخ جوڑے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھاری دار تھا، اس لیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سرخ پہننے سے مردوں کو منع فرمایا ہے۔ اس لیے جو یہاں پر یہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ کپڑا پہنا ہوا تھا یا سرخ چادر میں آپ ملبوس تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ دھاریاں بنی ہوئی تھی۔ بہرحال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں ایک مرتبہ آقا کے چہرے کو دیکھتا اور ایک مرتبہ چاند کی تیزی کو دیکھتا اور چاند کی روشنی کو دیکھتا، میں یہ فیصلہ لے رہا تھا کہ یہ چاند زیادہ روشن ہے یا وہ چاند زیادہ روشن ہے۔ یہ چاند جو طلوع ہوا ہے، جسے غروب ہونا نہیں ہے، جس کی روشنی کو مٹنا نہیں ہے، جو آیا ہے تو آنے کے لیے آیا ہے، جسے اس دنیا سے جانا نہیں ہے، جو دنیا سے جائے گا تو بھی ایسی روشنی چھوڑ کر کے جائے گا کہ قیامت کی صبح تک وہ روشنی کام دیتی رہے گی، اور آنے والے جتنے بھی آئیں گے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روشنی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جیسا کہ وہ واقعہ بیربل اور اکبر کا ہے کہ ایک مرتبہ اکبر بڑا غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ اب واقعہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن بیربل کا جو جملہ ہے وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ اکبر بڑا غمگین بیٹھا ہوا تھا، تو بیربل نے کہا سر کیا ہوا ہے، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو اکبر نے کہا معلوم نہیں قبر میں جانے کے بعد کیا حشر ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ قبر بڑی تاریک ہے، اس تاریکی میں ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، اور وہاں جا کر کے پھر ہمارا انجام کیا ہوتا ہے، اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں، اس پریشانی میں ہمیں کیا ملتا ہے اللہ بہتر جانے۔ تو بیربل نے کہا ذرا یہ بتائیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبوت پانے کے بعد کتنے سالوں تک رہے؟ اس نے کہا کہ 23 سال تک رہے، 10 سال مکہ المکرمہ میں اور 13 سال مکہ المکرمہ میں اور 10 سال المدینہ المنورہ میں۔ تو فرمایا کہ 23 ہی سال رہے نا، کہا انتقال کا کتنا زمانہ ہوا؟ اس نے کہا 1200 اور 1300 سال گزر چکے ہیں۔ کہا جب 23 سال صرف دنیا میں رہے، ان کی روشنی آج تک چل رہی ہے اور ان کی روشنی آج تک کام دے رہی ہے، اور اسی روشنی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جب جا چکے ہیں تو گئے ہوئے 100 سال نہیں 1200-1300 سال ہو چکا ہے، تو نیچے اتنی روشنی ہوگی، اتنی روشنی ہوگی کہ آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی اندھیرا نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ غمگین مت ہوئیے اور پریشان مت ہوئیے، اور حقیقت بھی یہی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے ساتھ، اللہ کی معرفت کے ساتھ، اس کی پہچان کے ساتھ، اس کے کلمے کے ساتھ، اس کے درود کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ، اس کے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہوا ہوگا، تو پھر اس کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ تو اس صورت کے اندر پہلے نمبر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آقا کا مرتبہ کیا ہے، آقا کی حیثیت کیا ہے، آقا کی رفعت کیا ہے، آقا کس مقام پر فائز ہے۔ ہم اور آپ اسے ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے حقائق اور بہت سی حقیقتیں انسان کی ادراک سے اور انسان کی پہنچ سے باہر ہوا کرتی ہیں۔ اس کی کنہ تک، اس کی گہرائی تک، اس کی حقیقت تک انسان کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے۔ بہت سے حقائق اور حقیقتیں انسانوں کے دسترس سے باہر ہیں۔ ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت آپ کی ذات تک کسی کی رسائی ہو جائے اور کنہ اور حقیقت تک کوئی اتر جائے اور پہنچ جائے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے صحیح طور سے کوئی سمجھ لے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں،
قلم توڑنے والے قلم توڑ رہے ہیں اور زباندار زباں چلا رہے ہیں اور ثنا خواں ثنا کر رہے ہیں اور مداح مداحی کرتے رہیں گے، لیکن کبھی بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پوری ہونے والی نہیں ہے۔ مستر حسوری کہتے ہیں مکمل اور موضوع خوشنمائی کیا بیاں کیجئے، مکمل اور موضوع خوشنمائی کیا بیاں کیجئے کہ گوشے گل سے گوشے پاک کو تشبیہ کیا دیجئے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو آپ کیا بیان کریں گے، آپ کے دندان مبارک کو آپ کیا بیان کریں گے، آپ کے گیسوئے مبارک کو کیا بیان کریں گے؟ جس چیز سے آپ تشبیہ دیں گے، جس چیز سے آپ بیان کریں گے اور جو چیز سامنے لا کر کے بتائیں گے کہ ایسے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں چیز تھی، تو وہ چیز بھی آقا کے سامنے مات پڑ جائے گی، کیونکہ اس چیز نے بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمکنا سیکھا ہے اور جمکنا سیکھا ہے اور دمکنا سیکھا ہے۔ آقا نے اس سے تابانی نہیں لی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز نے تابانی حاصل کی ہے۔ اس لیے مستر صاحب نے کہا سیاہ گنجان گیسو جس پہ صدقے ہو دل و دیدہ، سیاہ گنجان گیسو سیاہ گنجان کاکل جس پہ صدقے ہو دل و دیدہ، ذرا مائل بخم بالکل نصیدے ہی نہ پیچیدہ۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی کے پٹے بال بالکل سیدھے لٹک رہے ہوں تو بھی دیکھنے میں نہیں اچھے لگتے، اور کسی کے بہت زیادہ گھگریالے ہوں تو بھی وہ جمتے نہیں ہیں، تھوڑا سا بل کھائے ہوں، تھوڑا سا پیچ کھائے ہوں، تھوڑا سا خندار ہو تو بال دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پٹے بال لگتے تھے، کبھی کان کے لو کے قریب ہے، کبھی اس سے تھوڑا سا نیچے ہے، کبھی جنگ وغیرہ میں مشغولیت میں وہ شانوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم والے نہیں ہیں جو ہم نے ادھر ادھر سے کٹایا ہوا ہے، لگتا ہے کہیں سے صدقہ نکلا ہے، کہیں سے زکات نکل گئی ہے، کہیں سے چمگدوری نے کٹ مار دیا ہے اور کئی 100 روپے ہم اسی کا دیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلقوہ کلا ابھی ترکوہ کلا، یا تو بالکل چھلا دو، بالکل برابر کر دو، یا تو بالکل پورا چھوڑ دو، یعنی جیسا بھی کٹاؤ برابر سرابر ہونا چاہیے۔ یہ کہیں سے کم کہیں سے زیادہ، کہیں سے کم کٹایا کہیں سے زیادہ کٹایا، کسی طرف سے نکال دیا اور کسی طرف سے ایسا کٹ مارا کہ سری لنکا کا نقشہ بن گیا، یہ کسی طرح سے مناسب اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ شاعر کہتا ہے آقا کا بال کیا ہے، شاعر کہتا ہے آقا کے پٹے کیسے ہیں، شاعر کہتا ہے آقا کی زلف کیسی ہے، شاعر کہتا ہے آقا کے گیسوئے خندار کیسے ہیں۔ سیاہ گنجان کا کل جس پہ صدقے ہو دل و دیدہ، ذرا مائل بخم بالکل نصیدے ہی نہ پیچیدہ، درازی میں پہنچ جاتے تھے نیچے کان کی لو سے، درخشاں موت روشن کہکشاں ہے جس کے پرتوں سے، کہکشاں کے اندر جو روشنی آئی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان سے اس نے روشنی لی ہے، آقا کی پیشانی سے اس میں تابانی آئی ہے، آقا کی پیشانی کو دیکھ کر کے، آقا کی چہرے انور کو دیکھ کر کے چاند نے چمکنا سیکھا ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ نے بیان کیا اور دو باتوں کا حکم دیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت آقا کو نہیں ہمیں اور آپ کو دیا گیا۔ اس میں اللہ نے اس وقت کا نقشہ کھینچا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، جو ڈبل بیوہ تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی اور ان کی عمر 40 یا 40 سے کچھ تجاوز کر رہی تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، یہ بعد 4 بچیاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں آئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت زینب حضرت ابو العاص کے نکاح میں رہی، حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور ان کی وفات کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح پھر حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ پھر جب ان کی بھی وفات ہو گئی آقا نے فرمایا کوئی اور میری صاحبزادی ہوتی تو عثمان کو پھر دے دیتا، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب پڑا ذو النورین،
डबल नूर वाले, क्योंकि दो दो नूर यानी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की निकाह में आई, और सबसे छोटी साहबजादी हजरत फातिमा ज़हरा ये हजरत अली करमल्लाहु वजहा के निकाह में आई, जो आपके चचाजाद भाई हैं और नौ उम्र में इस्लाम लाने वाले हैं। और यही नहीं, जब तक हजरत फातिमा आपके निकाह में रही, हजरत अली करमल्लाहु वजहा ने एहतरामन कोई दूसरा निकाह नहीं किया, और इनकी वफात के बाद यके दीगरे बीवियां जाती रही, और 8 या 9 निकाह हजरत अली करमल्लाहु वजहा ने इनके बाद सब किए हैं। जब तक ये मौजूद रही तब तक कोई दूसरा निकाह नहीं, और यही आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा। हजरत खदीजा के साथ जो निकाह हुआ ये चलता रहा, 4 बच्चियां हैं और उसके बाद एक बेटे हजरत इब्राहिम या कासिम पैदा हुए। अभी 16 या 17 महीने के हुए थे कि बीमारी में इनकी वफात हो गई। जब हजरत इब्राहिम या कासिम की वफात होती है, अब मुशरिकीन मक्का और कुफ्फार मक्का एक ठंडी सांस लेते हैं। वो ये कहते हैं अब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन नहीं चलने वाला है, अब आका की कोई औलाद नरीना नहीं है, अब आका का कोई बेटा नहीं है, इसलिए अब कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। आस इब्न वाइल जो मक्का के सरदारों में से था और जिसकी उस वक्त तोती बोलती थी और लोग उसे बड़े एहतराम से जानते और पहचानते थे, उसके सामने जब भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता और आपके मिशन के बारे में तज़किरा होता और ये जिक्र किया जाता कि आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिशन लेके तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ये कहता कि अब उनका तज़किरा छोड़ दो, वो ये कहता कि अब उनका जिक्र छोड़ दो, इसलिए कि अब उनके कोई औलाद नरीना नहीं है। एक बेटा पैदा हुआ, वो भी दुनिया से चला गया, अब उनका मिशन कोई आगे लेके चलेगा नहीं, क्योंकि अरबों के यहाँ बच्चियों की कोई हैसियत नहीं थी, अरबों के यहाँ बच्चियों का कोई मकाम नहीं था। बच्चियों का पैदा होना उनके लिए बाइस नंग और बाइस आर होता था। अगर बच्ची और बेटी पैदा होती तो उनको शर्म महसूस होती, पैदाइश से पहले ही दफन और कफन का इंतजाम कर लिया करते, पैदाइश से पहले ही उसकी कब्र तैयार कर लिया करते, पैदाइश से पहले ही उसे कब्र में जिंदा दरगोर करने के लिए तैयारी कर लिया करते थे। और ये कह देते थे अगर बच्ची पैदा हुई तो फिर उसे जिंदा नहीं रखना है। उनको इस बात से आर आती थी, उनको इस बात से शर्म महसूस होती थी कि बच्ची हमारी जवान होगी, फिर हम उसकी किसी से शादी करेंगे, फिर दामाद कोई बन करके हमारे घर पे आएगा, तो ये कितनी बुरी बात है कोई दामाद बन करके हमारे घर पे आए। उन बेवकूफों को ये भूल गया था कि हम भी इसी रिश्ते के जरिया से दुनिया में आए हैं, जमीन चीर करके नहीं निकले हैं, आसमान फाड़ करके नहीं टपके हैं। यही सिलसिला है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगाया हुआ है, यही सिलसिला है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया हुआ है कि ज़ौजैन इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं। उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को बेटा से नवाजता है और किसी को बेटी से नवाजता है, किसी को जोड़े जोड़े अता करता है और किसी को बांझ बना करके रख देता है। ये उसका खेल है और उसके कब्जे कुदरत में ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है 25वें पारे की आयत में, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما। अल्लाह ही के कब्जे कुदरत में है जमीन आसमान की सारी सल्तनत, अल्लाह ही के कब्जे कुदरत में है जमीन आसमान की सारी मिल्कियत। अल्लाह ही सबका खालिक है, अल्लाह ही सबका मालिक है। वही जो चाहता है करता है, वही जिसे चाहता है इख्तिदार देता है, वही जिसे चाहता है कुर्सी इख्तिदार से उतारता है, वही जिसे चाहता है इज्जतों से नवाजता है, वही जिसे चाहता है ज़िल्लत के गड्ढे में उतारता है, वही जिसे चाहता है हिदायत से सरफराज करता है, वही जिसे चाहता है गुमराही के गड्ढे में ढकेल देता है। जब जिसे चाहा इख्तिदार पे बैठाया और जब जिसे चाहा उसे उतार लिया। इसीलिए बहादुर शाह जफर मरहूम ने कहा था सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलता देखा। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा, जो चाहता है वो पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसे चाहता है बेटे देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, ये उन्हें जोड़े जोड़े अता करता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसे चाहता है
ہے باج بنا دیتا ہے. پوری زندگی دوا کرتے ہیں, پوری زندگی دعا کرتے ہیں, پوری زندگی تعویذ لیتے ہیں, پوری زندگی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, پھر بھی ایک اولاد انہیں نہیں ملتی ہے. اور کتنے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کئی لڑکے ہو گئے ہیں, کئی بچے ہو گئے ہیں, اب یہ سلسلہ رک جائے, لیکن پتہ چلا کہ جتنا ہی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی مزید اللہ انہیں عطا کرتا رہتا ہے. اس پہ ایک واقعہ کوٹ کر کے بات آگے چلاؤں گا. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے, ان کے 3 بچیاں پیدا ہوئی. اب بچی ہو گئی تو بعض لوگ بڑی مصیبت سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ جاہلیت اولا لوٹ کر کے آ رہی ہے. جاہلیت اولا پوری طرح سے لوٹ کر کے آ رہی ہے, ہم لوگ جاہلیت اخری میں داخل ہو چکے ہیں. اب بھی حال یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن کا چہرہ گر جایا کرتا ہے. اور اسپتال میں اگر پیدائش ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے جو نرسیں وغیرہ ہوتی ہیں, جو دایا ہوتی ہیں, ان کے بھی چہرے گر جاتے ہیں. وہ پیسے اسے زیادہ نہیں مانگتی ہیں, اور اگر بیٹا ہوا ہے تب تو دوڑ دوڑ کر کے مانگتی ہے. اور ساتھی لوگ کہتے ہیں ڈالر آیا ہے, ڈالر یعنی کما کما کے ڈالر لائے گا. کتنا ڈالر لے کے آتا ہے سب کو پتا ہے. بڑے ہو کر کے جھوٹے مارتے ہیں یہی جن کو آپ نے ڈالر والا سمجھا تھا, اور وہی بچی خدمت کرتی ہے جن کو آپ نے بوجھ سمجھا تھا. بڑھاپے میں وہی پیشاب پائخانہ دھلتی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہو 90% نہیں اس سے زیادہ ہماری یہی بچیاں ہماری خدمت گار ہوتی ہیں. دوسرا کوئی نہیں پوچھنے آتا ہے, یہی بیچاری خدمت کرتی ہیں. اور ایسا ہی نہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت سنا دی اور فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی, 2 بچیوں کی دیکھ ریکھ کی, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی, ان کی شادی بیاہ کر دیا, ان کا گھر بسا دیا, انہیں پہنچا دیا اپنی جگہ پہ, کل قیامت میں وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے. آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملائی, یعنی وہ جنت میں میرے بہت قریب ہوگا. یہ بچیوں کی پرورش پر ملنے والا انعام ہے جو فری میں ہمیں اور آپ کو دیا جا رہا ہے. اسے بوجھ نہیں سمجھنا ہے, اس سے پریشان نہیں ہونا ہے, اسے فکر نہیں کرنی ہے. ابھی پیدا نہیں ہوئی, پہلا ٹینشن انسان پہ یہی ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کی شادی کیسے ہوگی, زمانہ بڑا عجیب ہے, اور دہیز کیسے لائیں گے, اور جہیز کیسے لائیں گے, اور بہت سے بھیک منگے آتے ہیں تو ان کو بھیک کیسے دیں گے. جو جتنا پڑھا لکھا ہے وہ اتنا ہی بڑا بھیک منگا ہے. اگر ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان کو 4 چکا چاہیے, اور اگر انجینئر صاحب ہیں تو وہ ماروتی اور وین پہ ماننے والے نہیں ہیں, اب ان کو تھوڑا کریٹا وریٹا چاہیے اور بڑے بھیک منگے ہیں. اور اگر کچھ پڑھ لیا ہے تو پھر اس سے زیادہ بھیک مانگیں گے. عجب ماجرا ہے حضرات, دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات. دیکھیے بھائی بلٹ سے چلنے کا شوق ہے, کریٹا سے چلنے کا شوق ہے تو کما کر کے لائیں اور چلیں نا, کون منع کرتا ہے. دوسرے کی گاڑیوں سے چلیں گے, ایک روز موڈ خراب ہوگا, بیوی کا چابی چھین لے گی, پیدل ہو جائیں گے. ہم بازار میں نکلے پیدل سبزی لینے کے لیے, اپنی بازار میں آئے تو دیکھا 2 نوجوانوں میں جھگڑا چل رہا تھا. ان لوگوں میں چلتی رہتی ہے, کبھی بہت جمتی ہے, پھر کبھی جھگڑا شروع ہو جاتی ہے. آئے دن وہ سب لگائے رکھتے ہیں, اور جب جھگڑا ہوتی ہے تو ہم بھی کبھی نہیں چاہتے کہ ان لوگوں میں صلح ولا ہم کرائیں یا بولیں یا کروائیں, کیونکہ یہ ان لوگوں کا روز کا تماشا, بھیا کون روز جائیں. تو ہم اکثر عصر سے پہلے سبزی لینے پیدل ہی نکل جاتے ہیں. ٹہلتے ہوئے جاؤ, ٹہلتے ہوئے آؤ, بازار کیا ہے, لوگ کیا ہے, ماحول کیا ہے, مزاج کیا ہے, کچھ ملاقاتیں, کچھ نوجوانوں سے ملنا, کچھ انہیں ڈیل کرنا, موقع ملے تو کچھ کہہ دینا, کوئی دین کی بات بتا دینا. یہ سب کئی مقاصد ہوتے ہیں جانے اور آنے میں. اب بہت سے لوگ مل جاتے ہیں چاہنے والے, مول صاحب بیٹھ جاؤ, مول صاحب بیٹھ جاؤ. کتنے ہی کہو کہ بھائی نہیں پیدل چلنے ہی کا ارادہ ہے, نہیں بیٹھ جاؤ, پہنچائے نہیں تھے. اب تھوڑا سا وہاں نکلو تو بھی اب وہاں کے بھائی امام صاحب ہیں تو اتنا وہ لوگ لحاظ کرتے ہیں. ہم ظاہر میں کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں, وہ جانے بیچارے بہرحال کرتے ہیں الحمدللہ اتنا. تو میں نکلا تو سبزی لے کے لوٹ رہا تھا تو دیکھا 2 نوجوانوں میں حجت ہو رہی ہے. کیا ہوا, پیچھے سے ایک نے ہارن مار دیا تھا دوسرے کو, دوسرا اس کا موڈ خراب ہو گیا, اس نے پیچھا کر کے اس کو ہارن مارا. اس کے بعد دونوں گالی گلوچ پہ اتر آئے. اس کے بعد گالی سے پھر بات آگے بڑھی تو ایک نے کہا تیرے پاس یہی چیز ہے, تو دوسرے نے کہا تیرے پاس وہ چیز ہے. تو بات بڑھتے بڑھتے تو جو پلسر سے تھا, ابھی پلسر شروع میں وہی آئی تھی, اور آگے والا باکسر سے تھا. باکسر سمجھتے نا سوزوکی بیچاری, اب جو بھر بھر کر رہی ادھر ادھر,
किसी जमाने में वो भी राजा थी, सबका अपना दौर होता है। तो बक्सर से तो एकदम पुरानी, अब वो लोग भी तरक्की कर गए हैं, अब तो माशाल्लाह बुलेट से चलते हैं, कैरेटा से चलते हैं, अल्लाह ताला आफियत से रखे सबको। तो बक्सर वाले से पल्सर वाले ने कहा कि अबे तुरे ऐसे गाड़ी हो तो ते दिखा। तो बक्सर वाले ने गाली दे करके कहा, अबे ये हमारी जो है बक्सरवा अपने पैसा की खरीदी है, मेहनत कह के लाए हैं और ते जहेज में मांगे हैं, आए बड़ी बड़ी बात करे। बस जो पल्सरवा सरा स्टार्ट कर भाग गया, आगे कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि बोलने के लिए रह ही नहीं गया था, बोलने के लिए रह ही नहीं गया था। भाई नौजवानों प्यारों, मैं तुमसे कहता हूं, बुलेट से चलने का शौक है तो मेहनत करो, लेकर के आओ, मुआशरे पे बोझ मत बनो, मुआशरे का बोझ उठाने वाले बनो। ये मत बताओ हम बहुत पढ़े लिखे हैं और हमको पल्सर चाहिए क्योंकि हमको अल्सर हो गया है, इसलिए हम पल्सर के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप बुलेट और पल्सर की मांग मत कीजिए, आप इस लायक बनिए कि कहीं खड़े होइए तो आप कहिए कि हम दो चार लोगों का सहारा बनने वाले हैं, हम किसी पे बोझ नहीं हैं, हम मुआशरे पे बोझ नहीं हैं। जिस कौम के नौजवान कौम को उठाने वाले होते हैं उस कौम का बेड़ा पार लगता है, और जिस कौम के नौजवान कौम पे बोझ होते हैं उस कौम का बेड़ा गर्क हो जाया करता है। इसलिए ये खेल मत खेलिए। अच्छा, जब अपना मामला होता है तब कहते हैं मौलवी साहब वो शरीयत के मुताबिक हो जाए, हल्के फुल्के में तो बहुत अच्छा है, तब शरीयत नजर आ रही है। जब अपना मामला आया, अपनी बच्ची का मामला आया, अपनी बहन का मामला आया, तब शरीयत नजर आ रही है। और जब लेने की बात आई थी तब कहने तय तरीब कह दे, मुझसे काट के ठिकाते नहीं। अपने साथी से फोन करवा रहे हैं, अपनी चाची से फोन करवा रहे हैं, खाला से फोन करवा रहे हैं, कुछ चाहिए ना, मतलब एक दे दे तब वो कोनो बात ना है। अरे चाहिए ना और दे दे तब वो कोनो बात नहीं है। ये क्या भीख मांगे वाला तरीका हमने इख्तियार कर रखा है। इसी को किसी ने कहा, बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। अच्छा, इतना ही भीख मांगने का शौक है यार, तो शुरू से सिखा दिया करो भीख मांगने का तरीका। कटोरा वटोरा थमा दो, कहते जय यार, ये दरवाजा जय, वो दरवाजा जय, यहाँ मांग वहाँ मांग। मेरी नई नई शादी हुई, अब बात में बात निकल रही, एक और सुन लीजिए, फिर लौट के वाकये की तरफ आते, वो सिरा पकड़े रहिएगा। बच्ची वाला जो वाकया सुनाने जा रहा था उसको पकड़े रहिएगा, बात में बात निकलती है। तो मेरी नई नई शादी हुई थी, तो एक साथ थे, उनकी भी शादी हुई थी, और एक तरह से प्राइमरी के साथी समझ लीजिए, लिगोटिया यार जिसको कहते हैं। तो मैं बाइक निकलवाया, उस जमाने में ये हीरो होंडा जो आती थी 42-43 हजार की, अब तो लाखों में पहुंच गई है। और हमारी 12 साल की, अभी हम नई वाली को पिछवा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पुराने दमदार होते हैं ना, हड्डी मजबूत होती है। ये नए वाले बेचारे कुल केमिकल खा खा करके उलट जा रहे हैं। तो ऐसा ही नई गाड़ी वाड़ी का हाल भी हो गया है, सबकी बॉडी वॉडी बचती रहती है, वो दम नहीं है जो पहले वालों में थी। जॉब आ रही है और लाखों कीमत पहुंच गई है। तो मैं आ करके लेके गया, बनवा करके, कुछ उसमें मिस्टेक थी, सही करवा के लाया, हवा डलवा रहा था। अब उसकी शादी भी नई हुई थी, वो आ गया, 2-3 दिन होट चाटा, उसके बाद कहने लगा ये सदियम जैजो हम पाए कहा सही भाई। तो मेरा मूड खराब हो गया, मूड अपसेट हुआ, मैं मुड़ा। अब मैंने कहा मैं भीख मंगा नहीं हूँ, बस जितनी तेज आवाज उतने तेज भाग गया, क्योंकि उसने जहेज में मांगा था, उसने जहेज में मांगा था भाई, इसलिए उसको लगा तरीका ठीक नहीं है, ईमान ने क्या बोल जाए, इसलिए वहां से वो भागे। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। तो बच्ची पैदा होते ही हमारे ज़हन दिमाग में ये बात आती है कि अब इसकी शादी कैसे करेंगे, अब इसके अब कैसे पालेंगे, अब कहाँ ब्याह करेंगे, कितना इसका इंतजाम करें। लाखों लाख करते करते एक शादी में हमारे चचा की, हमारे बड़े की, हमारे बूढ़े की, हमारे गार्जियन की, हमारे जिम्मेदारों की अक्सर कमर टूट जाती है, अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं, और फिर वो कर्ज उतरने का नाम नहीं लेता। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, नतीजा ये निकलता है वो बेचारे कब्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी कमर सीधी नहीं होती। अल्लाह वास्ते मेरे नौजवानों, इस तरीके को बदल दो, इस नहज को बदल दो, इस सोच को बदल दो, इस तर्ज को बदल दो। जिस रोज तुम बदलना चाहे लोगे और तुम अपना नहज बदल दोगे, इंशाअल्लाह ताला सभी लोग अपना तरीका बदल लेंगे। फिर कोई बेटी जलाई नहीं जाएगी, फिर कोई बेटी जहेज की वजह से मारी नहीं जाएगी, फिर कोई बेटी सताई नहीं जाएगी, फिर कोई बेटी किसी की तड़प तड़प के जिंदगी नहीं गुजारेगी।
क्योंकि जो आप शादी कर रहे होंगे तब वो ताल्लुक की बुनियाद पे करेंगे, और नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। यहाँ जिस मकसद से आपने किया था वो मकसद दूसरा था, और ताल्लुकात सही नहीं थे, और मोहब्बत दिल में नहीं थी, इसलिए सब कुछ मिलने के बाद जब वो चीजें पुरानी होने लगती हैं तो चूंकि मोहब्बत नहीं होती जो जवानी का काम दे या जवा दम रखे, नतीजा ये निकलता है फिर तलाक होती है, फिर मारपीट होती है, फिर खुदकुशी होती है, फिर चलाना होता है, फिर न मालूम क्या क्या होता है, और खानदान के खानदान तबाह होते हैं। तो उनको 3 बच्चियां लगातार हुई। अब जाहिलियत उला लौट आई है, तो उन्होंने एक बाबा से जाकर के कहा, एक आमिल से, और झोंकवे जानते हैं आप, 2-4 तो सही है, बाकी अल्लाह खैर करे भैया, जेका पकड़ लिए जो की नहीं ना ओका छोड़ते नहीं। चले गए, कहने लगे भैया बच्ची पैदा हुई है, 3 लगातार हो गई, अब उसके बाद हम चाहते हैं कि बेटा हो जाए। तो उसने कहा ऐसा है कि हम तुमको तावीज वगैरह दे रहे हैं, पलीता उलीता तुम्हारे घर में आसेब है, जिन्नाती असर है, इसलिए तुम घर पे रहोगे तो लड़का कभी नहीं होगा, लड़की खाली होगी। सुने, इसलिए इस मर्तबा जब उम्मीद से होंगी आपकी अहलिया तो अपनी अहलिया को ले करके कहीं और चले जाइएगा। अब पैसे वाले आदमी थे, जब अहलिया उम्मीद से हुई तो अहलिया को लेकर के मुंबई चले गए। 9 महीना मुंबई रहे, पलीता उलीता जलाते रहे, तावीज चलती रही, इलाज चलता रहा, और बेटे की आस लगाए बैठे रहे कि अब बेटवा हुई, क्योंकि बाबा ने तो तावीज दे दी थी तो होना ही था, बेटवा होना चाहिए। 9 महीना मुंबई में गुजारे, और 9 महीना जब पूरा हुआ तो 2 बेटी पैदा हुई। हमने कहा, हमने सुना दूर से रिश्ते में लगते हैं, हमने कहा दे तेरी की, अरे हमें से भूख वाली होता यार, बगैर पैसे की भूख देते, उसके चक्कर में पड़ करके सब बर्बाद कर दिया। और मुंबई गया था तब तो 2 बेटियां हुई, सऊदीया गया होता तो 3 बेटियां हुई होती। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ अद्दुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा। जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है जोड़े जोड़े देता है, जिसे चाहता है पूरी जिंदगी बाज रखता है। बेचारे ना मालूम कितनी दवाएं करते हैं, कितने इलाज करते हैं, कितनी तावीज लेते हैं, फिर भी एक औलाद नहीं मिलती, और कितने नहीं चाहते हैं फिर भी अल्लाह नवाजता है। ये सारी कब्ज़े कुदरत उसके है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन नसमतिन काइनतिन इला यौमिल क़ियामा इल्ला व हुवा काइमुन। जिस मुतनफ्फिस को, जिस जानदार को, जिस रूह को इस दुनिया में आना है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, वो दुनिया में आ करके रहेगा। सईद अनवर साबिक क्रिकेटर पाकिस्तानी, अमेरिकन डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं आ सकता है, तुम लोगों में ऐसी कमी है कि बच्चा नहीं पैदा होगा। ये लोग डायरेक्ट वहां से अमेरिका से उमरा करने गए, काबतुल्लाह गए, वहां गिर गिर करके दुआ मांगी, गिड़गिड़ा करके दुआ मांगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगले साल औलाद से नवाजा। फिर इन्होंने अमेरिका का सफर किया और जाकर के डॉक्टर से कहा तुमने कहा था बच्चा नहीं पैदा होगा, मेरे रब ने बच्चा दिया। उसने कहा मेरे डॉक्टरी के उसूल से यकीनन तुम्हें नहीं होने वाला था, अगर हो गया यकीनन कोई और ताकत है, कोई और शक्ति है, कोई और कुदरत है, कोई और कुव्वत है, कोई है सुपर पावर, कोई है सुपर नेचर जो इस दुनिया को चला रहा है। इसलिए मैं भी कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल करता हूँ। ये है मेरा रब, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ अद्दुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद नरीना नहीं रह गई। आस इब्न वाइल मक्का के सरदार कहने लगे अब कोई नाम लेने वाला नहीं, अब कोई मिशन को बढ़ाने वाला नहीं, अब कोई आगे ले जाने वाला नहीं, अब कोई इनका काम बढ़ाने वाला नहीं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हम लोग बैठे थे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो कैफियत तारी हुई जो वही के वक्त तारी होती थी। वही के वक्त आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कैफियत तारी होती, सख्त सर्दी में आप अरक अरक पसीना पसीना हो जाते, आप पसीने में शराबोर हो जाते, सख्त सर्दी में कपड़े आपके पसीने से भीग जाते। हम समझ गए वही आप पर नाजिल हो रही है, बेहोशी जैसी कैफियत हो जाती, वही का बोझ इतना ज्यादा होता। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा आका मदनी
صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران مبارک میری ران پر رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وحی کا نزول شروع ہوا، اتنا بوجھ پڑا مجھے لگتا تھا میری ران کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ وحی کے وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی۔ حضرت انس فرماتے ہیں آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، اس کے بعد یہ کیفیت دور ہوئی، آقا نے مسکرایا اور مسکرانا شروع کیا۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جبرائیل امین ایک سورہ لے کر کے آئے ہیں جنہوں نے مجھے ایک مجدہ سنایا، ایک خوشخبری سنائی، ایک پیغام دیا۔ یہ سورہ مجھ پہ نازل ہوئی ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ، اور ایک عظیم پیغام لیے ہوئے، ایک اہم پیغام لیے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، اہمیت کو اور بزرگی کو، جلالت کو بیان کرتے ہوئے، اور آپ پر اس کے بعد کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، پھر امت پر کیا ذمہ داری آتی ہے، ان دونوں باتوں کو بیان کرتے ہوئے حضرت جبرائیل امین نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ سنائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے ایک معنی خیر کثیر کے ہیں، کوثر کے ایک معنی دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائی کے ہیں، اور کوثر کے ایک معنی وہ حوض کوثر کے بھی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ رکھے ہوئے پیالے، وہاں پہ رکھے ہوئے جام، وہاں پہ رکھے ہوئے گلاسز، وہاں پہ رکھے ہوئے ابواب، وہاں پہ رکھے ہوئے کوہ ایسے ہیں جن کی تعداد ستاروں سے کہیں زیادہ ہے، ان میں کہیں رنگ نہیں، ان میں کہیں داغ نہیں۔ یہاں جو چائے کے چکروں پہ اور چائے خانے پہ جو گلاسز ہوتے ہیں ان میں داغ پڑا ہوتا ہے، لکیر پڑی ہوتی ہے، چائے کے داغ ادھر ادھر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بدبو آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گلاسز، وہ کاپ جو رکھے ہوئے ہوں گے، وہ پینے کے سامان، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے بقدر ہے، اتنی تعداد میں وہ ہوں گے، اور اس کا جو پانی ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اس پہ لوگ آئیں گے، حوض تو یہ میدان محشر میں ہوگا، اور نہر تو یہ جنت میں ہوگی، وہاں سے دو پر نالے میدان محشر میں آ رہے ہوں گے۔ جب لوگ پریشان ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ ایسی حالت میں جب لوگ پسینے میں شرابور ہیں، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہیں، کوئی ٹخنوں تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، کوئی کمر تک ہے، کوئی تھوڑی تک ہے، پسینہ لگام لگائے ہوئے ہیں، کسی کے گناہ کی وجہ سے پسینے نے یہاں تک ان کو ڈبویا ہوا ہے۔ اس وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ موجود ہیں، جام کوثر پلا رہے ہیں۔ کون ہے؟ چار یار وہاں پہ ہیں، صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضی ہیں۔ یہ لوگ اگل بگل جیسے دنیا میں تھے ایسے ہی آخرت میں بھی حوض کوثر پہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ موجود رہیں گے۔ آقا سب کو جام کوثر سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے، آقا دے رہے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ آ رہے ہوں گے پینے کے لیے، میں کہوں گا آؤ آؤ، تو وہاں پہ جو موجود فرشتے ہوں گے انہیں دھکا دے کر کے لوٹائیں گے اور بھگائیں گے۔ میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے انکا لا تدری ما حدث بعدک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں، آپ کو خبر نہیں، آپ کو علم نہیں، انہوں نے آپ کے بعد کیا خرافات رچی تھی، انہوں نے آپ کے بعد اس ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیا تھا، ایمان کا نام رہ گیا تھا، اسلام کا نام رہ گیا تھا، آپ کے نام پہ یہ خرافات کرتے تھے، آپ کے نام پہ یہ عیاشیاں کرتے تھے، آپ کے نام پہ یہ بدماشیاں کرتے تھے، منافقت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، دل میں آپ کا نام نہیں تھا، دل میں آپ کی سنتوں کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اگر کسی کو سنت والا دیکھتے اس کا مذاق اڑاتے، اگر کوئی سنت کی پابندی کرتا اس کی حجو کرتے، اس کی برائی کرتے، اس کا مذاق اڑاتے، کسی کا پائجامہ اونچا دیکھتے اس کا مذاق اڑاتے۔ آپ کی سنت
سنتوں کا یہ لوگ پاس و لحاظ نہیں کرتے تھے، یہ اسلام سے پھر گئے تھے، یہ منافق تھے، نفاق ان کے اندر بھرا ہوا تھا، یہ لوگ دور ہو گئے تھے اسلام سے، یہ لوگ دور ہو گئے تھے ایمان سے، یہ لوگ دور ہو گئے تھے آپ کی سنتوں سے۔ انہوں نے آپ کی سنت کو تلاش نہیں کیا، آپ کی سنت کے چکر میں نہیں پڑے، آپ کی سنت کو معلوم نہیں کیا، انہوں نے ایسے علماء کو بلایا نہیں، ایسے علماء کو پسند نہیں کیا جو انہیں سنت بتاتا، جو انہیں سیرت بتاتا، جو آپ کی عظمت بتاتا، جو انہیں آخرت کے بارے میں بتاتا، قبر کے بارے میں بتاتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں سکھاتا اور بتاتا۔ آپ کو پتہ نہیں انکا لا تدری ما حدث بعدک، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد جو کچھ کیا ہے آپ کو پتہ نہیں، اس لیے انہیں دھکا دے کر کے بھگایا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ٹھیک ہے انہیں کوثر سے دور کر دیا جائے، حوض سے بھگا دیا جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہر ایک کو یہ دعا مانگنی چاہیے ہم ان لوگوں میں سے نہ ہونے پائے جنہیں حوض کوثر پہ جانے کے بعد لوٹا دیا جائے، ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو قریب پہنچے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلائیں اور فرشتے استقبال کریں۔ ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے سیرت مصطفیٰ پڑھیں، آپ کی سیرت معلوم کریں، کوشش یہ ہونی چاہیے روزانہ 10 منٹ مطالعہ کریں، نہ کر سکتے ہو کسی عالم کے درس میں بیٹھیں، وہاں نہ جا سکتے ہو آن لائن کسی کو سنیں، روزانہ یہ طے کر لیں 10-15 منٹ سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں پڑھیں گے، اپنے لوگوں میں پڑھیں گے، اپنے درمیان پڑھیں گے، نہیں پڑھ پائیں گے کسی سے پڑھوا کے سنیں گے، کوئی پڑھنے والا نہیں ملے گا، آن لائن کسی سے سنیں گے۔ سیرت کے بہت سے درس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نیٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سے علماء کے اسے مستقل سننے کی ضرورت ہے۔ سیرت مصطفیٰ پڑھے ماجد، خود کو انسان اگر بنانا ہے، آج کی ڈوبی ہوئی، سسکتی ہوئی، ڈوبتی ہوئی، کراتی ہوئی، مرتی ہوئی، جوجتی ہوئی انسانیت کو اگر پھر سے بام عروج پہ لے جانا ہے اور طے کرنا ہے بلندی کے منازل کو، تو پھر سے لوٹ کر کے 1400 سال پیچھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، صورت کا، آپ کی زندگی کا جائزہ لینا پڑے گا، اور جائزہ لے کر کے اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھالنا پڑے گا۔ شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، بہت سی باتیں باقی ہیں، ایک دو نہیں، بہت سی باتیں باقی ہیں۔ پھر میں آؤں گا، اگر آپ بلائیں گے تو میں اسی شرط پہ آؤں گا، آپ مجھے پورا ٹائم دیں گے، نہیں تو بھیا میں آنے والا نہیں ہوں پھر دوبارہ۔ حیات باقی، ملاقات باقی، جو کہنے سننے میں کہیں کوئی گستاخی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔